یہ کہانیاں اس دور کی جب تاجوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، جب فیصلے تلواروں سے ہوتے تھے اور جب بادشاہوں کے خوابوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی تھی۔ یہ ہے مغل سلطنت کا دور، وہ وقت جب ہندوستان دنیا کی سب سے دولت مند اور طاقتور سلطنت میں شامل تھا۔ میں ہوں علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹ کرونیکل۔ چلیے چلتے ہیں 1526 کے اس دن کی طرف جب اس شاندار دور کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 26 اپریل 1526 پانی پت کا میدان۔ ایک طرف دہلی کا سلطان ابراہیم لودھی اور دوسری طرف ایک بہادر افغان ترک سپہ سالار بابر۔ بابر کے پاس تھی منظم فوج، جدید توپیں اور ایک شاندار حکمت عملی۔ اسی دن ہوئی وہ مشہور جنگ جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن بابر کا دور زیادہ طویل نہ تھا۔ 1530 میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں ایک نرم دل اور خواب دیکھنے والا بادشاہ تھا، مگر سیاست میں کبھی کبھار نرمی کمزوری بن جاتی ہے۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نامی ایک افغان سپہ سالار ابھرا، جس نے ہمایوں کو شکست دے کر سلطنت چھین لی۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں کئی یادگار کام کیے، جن میں سب سے مشہور ہے گرینڈ ٹرنک روڈ، جو بنگال سے افغانستان تک جاتی ہے۔ کئی سال بعد ہمایوں نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کی، لیکن 1556 میں ایک لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے مغل دور کے سب سے روشن بادشاہ کی، جلال الدین محمد اکبر۔ صرف 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھنے والا اکبر ایک عظیم بادشاہ ثابت ہوا۔ اکبر نے نہ صرف جنگوں میں فتح حاصل کی، بلکہ انصاف اور علم کی بنیاد پر ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ اکبر نے اصلاح کل کا نظریہ پیش کیا، یعنی سب کے لیے امن اور مذہبی آزادی۔ اس کے دربار میں 9 رتن 9 گوہر مشہور تھے، جن میں بیربل، تانسین اور ابو الفضل جیسے دانشور شامل تھے۔ اکبر کے دور میں فن، ثقافت، علم اور تعمیرات نے عروج پایا۔ فتح پور سکری مغلیہ فن تعمیر کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ اکبر کے بعد تخت پر بیٹھا اس کا بیٹا جہانگیر۔ جہانگیر کا دور حسن، عدل اور محبت کے لیے مشہور ہے۔ نور جہاں اس کی ملکہ نہ صرف خوبصورت تھی، بلکہ انتہائی ذہین اور سیاست دان بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود سلطنت کے اہم فیصلے کرتی تھی۔ جہانگیر کے زمانے میں مغل فنون لطیفہ، خاص طور پر مصوری اور باغبانی، اپنی بلندیوں کو چھونے لگے۔ شاہی باغ، مصوریاں اور عمارتیں آج بھی اس دور کی شان بیان کرتی ہیں۔ جہانگیر کے بعد آیا شاہ جہاں، ایک ایسا بادشاہ جس کا نام سنتے ہی تاج محل ذہن میں آتا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں دنیا کا سب سے حسین مقبرہ تعمیر کروایا۔ تاج محل یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ محبت کی لازوال علامت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں لال قلعہ دہلی، شالیمار باغ لاہور اور جامع مسجد آگرہ جیسے شاہکار تعمیر ہوئے، لیکن وقت نے پلٹا کھایا۔ اس کے اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اسے قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی آخری سانسیں تاج محل کے سامنے ایک قید خانے میں گزاری۔ اورنگزیب ایک سخت مزاج اور مذہبی بادشاہ تھا۔ اس نے مغل سلطنت کو جنوبی ہند تک وسعت دی، مگر اس کی طویل جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا۔ اس نے موسیقی، مصوری اور بعض غیر مذہبی رسومات پر پابندی لگا دی۔ یہی وہ فیصلے تھے جن سے سلطنت میں بغاوتیں شروع ہوئی۔ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی۔ طاقت، علم اور اتحاد سب ٹوٹنے لگے۔ اورنگزیب کے بعد آنے والا بادشاہ شاہ عالم، بہادر شاہ، فرخ سیر سب کمزور ثابت ہوئے۔ دوسری طرف انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں قدم جما چکے تھے۔ 1757 کی جنگ پلاسی نے مغل طاقت کو زمین بوس کر دیا۔ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف آخری کوشش کی تو وہ بھی ناکام ہو گئے۔
اس کے بعد مغل سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔